آج کی اس کتاب کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے پہلے مقرر جو ہمارے درمیان آن لائن موجود ہیں حافظ طاہر اسلام عسکری صاحب، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ سر آپ اس کتاب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام احباب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آقائے گرامی جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی پاکستان اور صدر بیدل فاؤنڈیشن پاکستان کا، کہ انہوں نے مجھے اظہار خیال کا موقع عطا فرمایا، اور مبارکباد پیش کرتا ہوں برادرم فضل اللہ فانی صاحب کو، صاحب صدر جناب بریگیڈیئر وحید الزمان طارق صاحب نظر آ رہے ہیں، باقی احباب تو مجھے نظر نہیں آ رہے، سب کو سلام پہنچے۔ یہ جو تقریب ہے برادرم فضل اللہ فانی کے منظوم تراجم کے حوالے سے، تقریب پذیرائی کل ڈاکٹر صاحب نے جب مجھے فرمایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی تقریبات کا جو انعقاد ہے یہ اصل میں ہمارے تہذیبی وجود کی بقا کا مسئلہ ہے۔ ہم اس وقت جس صورتحال کے اندر ہیں مختلف حوالوں سے، ہمارا جو تہذیبی وجود ہے وہ تحلیل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ برقرار رکھنے اور توانا رکھنے کے لیے یہ جو کام ہے چہار عکس کی صورت میں یہ بہت ضروری ہے، اور ان کی جب تک ہم پذیرائی نہیں کریں گے، ان کو آگے نہیں پہنچائیں گے، ان کی تحسین نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اپنے تہذیبی وجود کی شناخت جو ہے اس کو بھی دنیا میں منوا نہیں سکتے، قائم نہیں رکھ سکتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ مصنف کا ایک حق تو ہے ہی ہے، لیکن یہ خود ہمارے وجود کے لیے ایک ضروری چیز ہے۔ میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس کا اہتمام جو اقبال اکیڈمی نے کیا، جناب ڈاکٹر رفیقی صاحب نے کیا، میں ان کو بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے درمیان صاحب کتاب بھی موجود ہے، ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور چند گزارشات طالب علمانہ اس حوالے سے کروں گا کہ ایک تو برادرم فضل اللہ فانی صاحب نے جو انتخاب کیا ہے اس کا 4 شعراء کا سبک ہندی کا، اور اس کے بارے میں تمام اہل فن موجود ہیں، ان کے سامنے چھوٹا منہ بڑی بات، کہ سبک خراسانی اور سبک عراقی اور سبک ہندی اور یا سبک دری، یہ جو تقسیمیں ہیں، اس کے اندر ایک عرصے تک جو ہے وہ سبک دری کو بڑا یہ باور کرایا جاتا تھا کہ یہ اس میں بڑی پیچیدگی ہے، بڑی مشکل پسندی ہے، یہ علیحدہ بیانی ہے۔ لیکن اب آ کے جو ہے خاص طور پر بیدل کے تعلق سے ایران میں بھی اور افغانستان میں تو اس سے بھی پہلے اور تاجکستان میں بھی جو ہے ان کا اعتراف ہو رہا ہے، تو سبک ہندی کے شعراء کا جو انتخاب ہے یہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اور اس کے اندر جو پھر 4 شعراء انہوں نے جو منتخب کیے ہیں، بیدل، صاحب، غنی اور غالب، ان چاروں میں بھی ایک ربط ہے جو پایا جاتا ہے۔ اگر ہم غالب کو بیدل کو اس کا ایک مرکز بنائیں تو بات واضح کرنے میں آسانی رہے گی، اور وہ یہ ہے کہ بیدل جو ہیں انہوں نے ایک تو صاحب سے جو تعلیل کا اسلوب ہے وہ لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بیدل جو ہے وہ مقلد محض تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اپنے پیش روں سے انہوں نے اخذ و اکتساب کیا ہے، تو ایک تو یہ ان کی مناسبت ہے صاحب کے ساتھ۔ اچھا، غنی اور بیدل کے اندر بھی ایک اشتراک پایا جاتا ہے جو خاص طور پر جو مانوی تہداری اور پیچیدگی کا اسلوب ہے۔
یہ چیز جو ہے یہ بے دل اور غنی کے اندر ہمیں مشترک نظر آتی ہے. اور جہاں تک غالب اس لڑی میں کس طریقے سے پروئے جاتے ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جو بے دل ہیں ان کو وہ آئیڈیلائز کرتے رہے ہیں اور ان کے اشعار کو ترجمے کے طور پہ ان سے اخذ و استفادہ کر کے وہ بھی. اب یہ جو شعر ہے بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل ہر کے از بزم تو برخاست پریشان برخاست, تو اس کو پھر انہوں نے دوسرے مصرے کو تبدیلی کر کے تو بالکل وہ شعر انہوں نے بنایا کہ بوئے گل نالہ دل دودے چراغ محفل جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. اب یہ ظاہر ہے کہ بے دل سے ان کا ایک جو انسلاک ہے اس کو واضح کرتا ہے. اور پھر ان کے وہ اشعار تو زبان زد عام ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے. لیکن اس سے بھی بڑا یہ کہ گر ملے حضرت بے دل کا خط لوح مزار اسد آئینہ پرواز معانی مانگے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے دل کے ساتھ جو غالب کا تعلق ہے. تو اب ان چاروں شعراء کے اندر جو ایک وہ سلک ہے جس میں منسلک کر دیا ہے برادرم فضل اللہ فانی نے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک حسن انتخاب ہے ان چاروں شعراء کا. جہاں تک ان کے ترجمے اور انتخاب کی بات ہے, وہ جو انہوں نے اشعار منتخب کیے ہیں وہ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک نمائندہ اشعار ہیں. اگر یہ 100 اشعار ہم ان چاروں کے پڑھیں فارسی کے حوالے سے تو ہمارے سامنے ان شعراء کی شاعرانہ عظمت پوری طرح واضح ہو جاتی ہے. ان کے فن کے مختلف پہلو, اس کی جو فنی جمالیات ہیں, شعری جمالیات ہیں, وہ پوری طرح ہمارے سامنے آ جاتی ہے. جو فانی ہیں زبان پر جو ان کا عبور ہے اور قابل رشک دسترس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس میں پوری طرح چھلکتی ہے. میں نے اس سے پہلے تراجم دیکھے اور ظاہر ہے کہ جو انہوں نے کام کیا جناب ڈاکٹر سید نعیم حامد علی حامد نے وہ اس میں سبقت رکھتے ہیں اور وہ بہت معیاری اور بہت شاندار کام ہے. اور اسی سلسلے کو آگے بڑھایا ہے برادرم فضل اللہ فانی نے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو انہوں نے ایک ترجمے کے اندر منظوم ترجمے کی صورت میں پیش کیا ہے, اب ایک تو ترجمے کی مشکل اور پھر اس کو منظوم ترجمہ, اور پھر اگلا انہوں نے جو التزام اس میں کیا کہ اسی بحر میں اس کو کرنا, یہ ایک اور اس سے اگلا قدم ہے. اور پھر ساتھ جو فانی نے تشریح دے دی ہے, اس پر ہمارے بعض اہل فن جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ منظوم ترجمہ جو ہے وہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس میں ظاہر ہے کہ وزن کی جو پابندی ہے اس کی وجہ سے وہ اصل شعر سے کافی دور جا پڑتا ہے. لیکن ہم ان اشعار کے بارے میں یہ کہہ سکتے ہیں جو فانی کے تراجم ہیں کہ انہوں نے پوری طرح سے اس فضا کو, اس شعری جو آہنگ ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے اس کو منتقل کیا ہے. اور پھر ساتھ انہوں نے تشریح دے دی ہے جس سے وہ چیز بھی ختم ہو گئی کہ جو اگر بعض الفاظ یا کوئی ایسی کیفیت جو رہ گئی اصل شعر میں وہ نہیں آ سکی تو وہ تشریح کے اندر جو ہے اس کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر پھر تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ فرہنگ کا التزام کیا. یہ ایک ایسا کام ہے کہ جب میرے جیسے جو لوگ ہیں جو فارسی کو اس طریقے سے نہیں جانتے اور بہرحال ایک طالب علمانہ مناسبت رکھتے ہیں تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں ہے کہ وہ اس فرہنگ کو سامنے رکھ کے فارسی زبان کی تحصیل کے راستے میں بھی ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے اور وہ آسانی سے اس کام کو کر سکتے ہیں. تو یہ جو فانی نے کام کیا ہے اس کی یہ اہم پہلو ہیں. جہاں تک میں ایک دو چاہ رہا ہوں کہ نمونے بھی پیش کر دوں تاکہ ہمارے سامنے آ جائے. اب مثال کے طور پہ صرف پہلا ہی شعر جو ہے صاحب کا کتاب کے صفحہ 14 نمبر صفحے پر, آئینہ ہائے روشن گوش و زبان نہ خواہند از راہ چشم باشد گفتگو و شنود مارا. کہتے ہیں کہ اب ترجمہ دیکھیے کہ آئینے کو نہیں ہے گوش و زبان کی حاجت,
آنکھوں کے راستے سے کرتے ہیں گفتگو ہم. اب یہ پہلا ہی شعر آپ ان کا انتخاب آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو خاموشی کی زبان ہے, وہ جو سکوت ہے, کہ ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی, اور دوسرے کو جو ہے آپ کے دل کا حال جاننے کے لیے آپ کی زبان سے کسی لفظ کو سننے کی حاجت نہیں رہتی. وہ کیفیات کا جو تبادلہ ہے وہ ہوتا ہے, اور پھر آئینے کے حوالے سے, اور پھر اس کی جو انہوں نے تشریح کی ہے وہ بہت زبردست ہے. اور اس کے بعد اگلا شعر, صرف میں چند ایک شعر میں اختتام کی طرف آتا ہوں. حسن بے اندازہ را حیرت سزاوارس تو بس بود فہمیدگی از مستمع تحسین مرا. کہتے ہیں کہ حسن وافر کے لیے, ترجمہ کرتے ہیں, حسن وافر کے لیے حیرت سے بڑھ کر داد کیا, سننے والا سمجھے ہے کافی یہی تحسین مجھے. کہ اب تحسین سخن شناس جو ہے وہ اگر اس شعر کو وہ سن کر اس کو سمجھ لیتا ہے, اور وہ جو کیفیت ہے اس کو وہ اس کے کسی درجے تک پہنچ جاتا ہے, تو یہی کافی ہے. اور یہ مجھے بے دل کا یہاں پر وہ آ گیا کہ بے دل اس قدر اس حوالے سے جو کہنا چاہیے کہ دیانتدار ہیں, اور یعنی صفاقی کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک شعر جو ہے کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مدار اے زشت صورت خواہش تحسین حق گویان. اب مجھے یہاں سے نہیں مل رہا, میں زبانی پڑھ رہا ہوں, اگر کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا. مدار اے زشت صورت خواہش تحسین حق گویان, کہ جو اے بد صورت تو حق گویوں سے, حق گو لوگوں سے تم تحسین کی تمنا اور چاہت مت کرو, اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں, یہ دوسرا مصرع مجھے نہیں وہ مل رہا, مجھے وہ اچانک وہ یاد آیا. بہرحال کہ اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حق گو ہیں ان سے آپ یہ تمنا مت کریں کہ آپ کا اگر فن اچھا نہیں ہے اور وہ آپ کی جھوٹی تعریف کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فانی نے یہ جو تراجم کیے ہیں اور جو انتخاب کیا ہے جن شعراء کا, وہ چاروں عظیم شعراء ہیں, اور انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے منظوم ترجمے کی روایت کو جو آگے بڑھایا ہے, اور اس میں جو انہوں نے ایک کنٹریبیوٹ کیا ہے, یہ ہمارے لیے قابل فخر ہے. ہم اس پر بجا طور پہ اب فخر کر سکتے ہیں کہ ہمارے اردو دان طبقے کے اندر اور غیر فارسی جو ہے دانوں کے اندر انہوں نے جس طریقے سے, جس مہارت کے ساتھ, اور احمد جاوید صاحب نے جو اس پیش نفس میں بجا طور پہ لکھا ہے کہ ہم ترجمے کے نمونے کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ کسی بھی فن پارے کا ترجمہ کس طرح کیا جاتا ہے, اس کے لیے ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں. اور فانی کوئی بھی کام جب کرتے ہیں تو وہ صرف کسی فرمائش پہ یا خواہش پہ یا چلتے چلاتے نہیں کرتے ہیں. اور اس پر انہوں نے جو ہے یہ جو شعر کا ترجمہ کیا ہے وہ ان کے اس کو بیان کرتا ہے. میرسد از ذوق کارے بے معراج کمال, میرسد از ذوق ہر کارے بے معراج کمال, بر امید کار فرما کار کردن مشکل است. وہ کہتے ہیں, اب ترجمہ, شوق سے ملتا ہے ہر کام کو اوج کمال, کام فرمائش پر کرنا سخت مشکل کام ہے. یہ صرف کسی کی چاہت اور فرمائش پہ یہ کام نہیں ہوتے, یہ ایک ارج ہے جو اندر سے ایک آواز ہے اور صدا ہے جس پر آپ لبیک کہتے ہیں, آپ سب آخری منٹ ہے اس کو وہ کرتے ہیں. میں آپ کی سما تراشی کافی کر چکا, تو میرا خیال یہ ہے کہ اب باقی جو مقررین ہیں ہمارے سینئرز موجود ہیں, اور میری یہ طالب علمانہ جو گزارشات ہیں آپ نے سنی, اور اس کا میں شکر گزار ہوں. آپ کے حسن سماعت کا, آپ کے حوصلے کی میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے برداشت کیا. اور میں تمام جو مقررین ہیں اسٹیج پر موجود ہیں اور حاضرین,
ان سب کو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کے لیے یہ مبارکباد ہے، اور خاص طور سے برادر فضل اللہ فانی کو ڈھیروں مبارکباد، اور جناب ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب ان کا میں شکر گزار بھی ہوں، اور ان کو بار دیگر اس عظیم الشان خوبصورت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا دوں کہ ان کی یہ جو فکری اور ادبی کاوشیں ہیں یہ اسی طرح جاری رہیں، اس کے اندر مزید اللہ تعالیٰ برکتیں عطا کرے، حسن توفیق عطا کرے اور حسن قبول سے نوازے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔